ملک حبشہ کے عادل حکمراں شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں خاصی گہما گہمی ہے۔ وزراء، مصاحب و ایان حکومت اور مذہبی رہنما پادری اپنی مخصوص نشستوں پر براجمان ہیں۔ آج کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ ملک عرب سے دو خاص ایلچی بادشاہ سے ملاقات کے متمنی ہیں۔ بادشاہ کے حکم پر انہیں دربار میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں ایلچی عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ ہیں۔ دونوں آداب شاہی بجا لاتے ہوئے بادشاہ کے سامنے کچھ لمحے سجدہ ریز رہے، پھر چمڑے سے بنے قیمتی تحائف بادشاہ کی خدمت میں پیش کیے۔ نجاشی نے زیر لب مسکراتے ہوئے شرف قبولیت بخشا اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ عمرو بن عاص نے نہایت عاجزی اور انکساری سے عرض کیا، جہاں پناہ آپ کے دربار میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے چند نافرمان مخالف آپ کی سلطنت کے سائے میں پناہ گزین ہیں۔ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے مذہب سے بغاوت کر کے ایک نئے دین کی پیروی شروع کر دی ہے، تو ہمارے حکمراں ان سے متعلق باور کروانا اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ کہیں یہ آپ کے پرامن ملک میں بھی انارکی، دنگا فساد نہ برپا کر دیں۔ چنانچہ بہتر ہوگا کہ آپ انہیں فوری طور پر اپنے ملک سے نکال کر ہمارے حوالے کر دیں۔ عمرو بن عاص نے اپنی بات ختم ہی کی تھی کہ دربار میں موجود تمام افراد نے عمرو کی تجویز کی حمایت کا اعلان کر کے بادشاہ سے اس پر فوری حکم جاری کرنے کی استدعا کر دی۔ دراصل یہ سب وہ لوگ تھے جنہیں مکہ کے ایلچی پہلے سے قیمتی تحائف دے کر اپنا ہم نوا بنا چکے تھے۔ نجاشی نے اپنے نظر دربار میں موجود اپنے رفقا پر ڈالی اور پھر اس کی باروب آواز دربار میں گونجی، معزز ایلچی، تمہارا بر وقت مطلع کر دینا ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ یہ درست ہے کہ ہمارے ملک میں فسادیوں اور باغیوں کے لیے کوئی جگہ نہیں، لیکن انصاف کا تقاضا ہے کہ ہم ان اجنبی لوگوں کا موقف بھی سنیں اور پھر اپنا فیصلہ صادر کریں۔ اس کے بعد بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ کل صبح ان لوگوں کو ہمارے دربار میں پیش کیا جائے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ جب بادشاہ کا قاصد صحابہ کرام کے پاس آیا تو انہوں نے اکٹھے ہو کر مشورہ کیا کہ بادشاہ کے پاس پہنچ کر کیا کہا جائے۔ پھر آپس میں طے کیا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جو کچھ جانتے ہیں سچ سچ بیان کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت جعفر بن ابی طالب کی رہنمائی میں یہ لوگ بادشاہ کے دربار میں پہنچے۔ نجاشی نے اپنے پادریوں کی بھی طلب کر لیا تھا، جو آسمانی کتب اور صحیفے کھولے بیٹھے تھے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب بادشاہ کے روبرو ہو کر شاہی آداب نظر انداز کرتے ہوئے اس کے سامنے سیدھے کھڑے ہو گئے۔ نجاشی نے ایک ناخوشگوار سی نظر ان پر ڈالی اور گرجدار آواز میں سوال کیا، کیا تم نے آداب شاہی کے مطابق سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت جعفر نے آداب ملحوظ رکھتے ہوئے واشگاف الفاظ میں جواب دیا، شہنشاہ محترم، ہم صرف ایک اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں ایک اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ بادشاہ نے کہا، وہ کون سا دین ہے جس کی خاطر تم اپنے آباء و اجداد کے دین چھوڑ کر میرے دین میں شامل ہوئے اور نہ ہی اقوام عالم میں سے کسی کا دین اختیار کیا؟ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، ہم سچے دین سے نابلد تھے، بتوں کو پوجتے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے، رشتہ داریاں توڑ دیتے، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے، طاقتور کمزوروں کو کھا جاتے تھے۔ ہم یوں ہی جہالت کی اتھاہ تاریکیوں میں ڈگمگا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ہم میں ہی ایک پیغمبر کو بھیجا، جن کے حسب نسب، صداقت و امانت اور عفت و عصمت کو ہم خوب جانتے تھے۔ انہوں نے ہمیں ایک اللہ کو ماننے، اس کی عبادت کرنے، ناحق خون نہ بہانے، جھوٹ نہ بولنے، امانت کی ادائیگی، صلح رحمی، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے، یتیم کا مال نہ حق کھانے سے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دیا، اور ہمیں پتھر کے بے جان بتوں کی پوجا سے منع فرما دیا۔ ان ہدایات پر عمل پیرا ہونا ہمارا وہ جرم ہے جس کی پاداش میں ہماری قوم نے ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے۔ جب یہ مظالم ہماری برداشت سے باہر ہو گئے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آپ کے ملک میں ہجرت کا حکم دیا، اس لیے کہ آپ نیک دل اور عادل حکمران ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ بادشاہ سلامت کے دربار سے ہمیں ضرور انصاف ملے گا۔
नजाशी ने उनसे कहा कि क्या अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम का कोई हिस्सा तुम्हें याद है? सैयदना जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, जी हाँ। उसने कहा, मुझे वो पढ़कर सुनाओ। सैयदना जाफर ने इस मौके पर सूरह मरियम का इब्तदाई हिस्सा पुरसोज अंदाज में तिलावत फरमाया, जिसे सुनकर नजाशी ज़ारो कतार रोने लगा, हत्ता कि उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। वहाँ मौजूद पादरी भी इतना रोए कि उनके सामने रखे आसमानी कुतुब के नुस्खे आंसुओं से भीग गए। यहाँ तक कि दरबार में मौजूद हर शख्स की आंखें पुरनम हो गईं। चंद लम्हों बाद नजाशी ने कहा, वल्लाह, ये वही कलाम है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर भी नाज़िल हुआ था। बिलाशुबा उन दोनों का मंबा एक ही है। फिर नजाशी ने एलचियों से मुखातिब होकर कहा, तुम दोनों चले जाओ, अल्लाह की कसम मैं इन्हें किसी सूरत तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। सैयदा उम्मे सलमा फरमाती हैं कि जब वो दोनों नजाशी के दरबार से निकले तो उमर बिन आस ने कहा, वल्लाह कल मैं नजाशी के सामने उनका ऐब बयान करके रहूँगा और उसके ज़रिए उनकी जड़ काट कर फेंक दूंगा। अब्दुल्ला बिन रबिया हमारे मामले में कुछ नरमी रखता था। कहने लगा, ऐसा ना करना, अगरचा ये हमारी मुखालफत कर रहे हैं लेकिन हैं तो हमारे ही रिश्तेदार। उमर बिन आस ने कहा, नहीं, मैं नजाशी को उनके खिलाफ बता कर रहूँगा कि ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का बंदा ही कहते हैं। चुनाचा अगले दिन आकर उमर बिन आस ने नजाशी से कहा, बादशाह सलामत, ये लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बड़ी सख्त बात कहते हैं, इसलिए इन्हें बुलाकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में उनका अकीदा दरियाफ्त किया जाए। बादशाह ने सहाबा इकराम को फिर बुला भेजा। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन दरबार में पहुँचे तो नजाशी ने उनसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ दरियाफ्त किया। सैयदना जाफ़र ने फरमाया, बादशाह सलामत, इस सिलसिले में हम वही कहते हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। वो अल्लाह के बंदे, उसके पैगंबर, उसकी रूह और उसका वो कलमा है जिसे अल्लाह ने हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम की तरफ इल्का किया था, जो कि कंवारी और अपनी शर्म हया की हिफाजत करने वाली थी। इस पर नजाशी ने अपना हाथ ज़मीन की तरफ बढ़ाकर एक तिनका उठाया और कहने लगा, तुमने जो कुछ कहा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इससे इस तिनके की निस्बत भी ज़्यादा नहीं है। जब नजाशी ने ये बात कही तो उसके इर्द गिर्द बैठे सरदारों को ये बात बहुत बुरी लगी। गुस्से के आलम में उनके नरखरों से आवाज़ें निकलने लगी। नजाशी ने कहा, तुम्हें जितना चाहे बुरा लगे लेकिन यही बात दुरुस्त है। फिर हज़रत जाफ़र से मुखातिब हुए, तुम लोग जाओ, आज से तुम इस मुल्क में अमन से रहोगे। फिर 3 मरतबा कहा कि जो शख्स बुरा भला कहेगा उसे उसका तावान अदा करना पड़ेगा। मुझे ये बात पसंद नहीं कि तुम में से किसी को तकलीफ पहुंचाओ, अगरचा इसके एवज़ मुझे एक पहाड़ के बराबर भी सोना मिल जाए। उसके बाद इन दोनों एलचियों को उनके तहाइफ और हिदायत समेत निकाल दिया और मुसलमान नजाशी के मुल्क में अमन व सुकून के साथ ज़िंदगी गुजारने लगे, यहाँ तक कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आ गए। हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब को अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशा के महाजरीन का अमीर मुकर्रर फरमाया था। नजाशी के दरबार में की गई हज़रत जाफ़र की ईमान अफरोज़ तकरीर का कमाल था कि नजाशी ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। इन्हें अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुलाकात का ज़िंदगी भर इश्तियाक रहा, मगर यह हसरत पूरी ना हो सकी और उनका इंतकाल हो गया। अन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजाशी की वफ़ात के बाद उनकी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ाई और सहाबा से फरमाया, अपने भाई के लिए मग़फ़िरत की दुआ करो। हज़रत जाफ़र के वालिद अबू तालिब का नाम अब्द मनाफ बिन अब्दुल मुतलब बिन हाशिम बिन अब्द मनाफ बिन कसई था। उनके वालिद अबू तालिब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा और सरपरस्त थे। हज़रत जाफ़र अपने भाई हज़रत अली अल मुर्तज़ा से 10 साल बड़े थे। हज़रत जाफ़र की वालदा फ़ातिमा बिनते असद बिन हाशिम अब्द मनाफ बिन कसई नहायत खुदा तरस और नेक सीरत खातून थी। हज़रत जाफ़र का निकाह हज़रत अस्मा बिनते उमैस से हुआ, जिनसे आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 2 साहबजादियाँ और 3 साहबजादे मोहम्मद, अब्दुल्ला और औन पैदा हुए। वो बेटे औन और मोहम्मद करबला में शहीद हुए। तीसरे बेटे अब्दुल्ला सईदा फ़ातिमा की साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खातून करबला के शोहर थे। यूं तो हज़रत जाफ़र के सब ही बेटे नामवर थे, लेकिन अब्दुल्ला बिन जाफ़र
زیادہ معروف تھے، انہی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت چلی۔ ویسے تو آپ کے کئی القاب تھے، لیکن ان میں طیار اور ابو المساکین زیادہ مقبول تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار سابقون الاولون میں ہوتا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دار ارقم میں منتقل ہونے سے قبل ایمان لے آئے تھے۔ حضرت جعفر کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار خوبیوں سے نوازا تھا۔ آپ نہایت منکسر المزاج، شیریں کلام، فصیح الانسان تھے۔ نجاشی کے دربار میں سورہ مریم کی تلاوت اس قدر پرسوز انداز میں کی کہ سننے والوں پر وجد طاری ہو گیا۔ آپ صاحب فضل و کمال، عظیم مدبر و منتظم تھے۔ جرت و استقلال، ذہانت و متانت، قیادت و سیادت اور امارت میں ید طولہ رکھتے تھے۔ ہجرت ثانیہ میں اپنی اہلیہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ ہجرت کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حبشہ کے مہاجرین کا امیر مقرر فرما دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہترین علمی اور انتظامی صلاحیتوں کی بدولت مہاجرین حبشہ کی خوب خدمت کی اور امارت کا حق ادا کیا۔ حضرت جعفر 7 ہجری میں اپنی اہلیہ کے ساتھ حبشہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اس وقت اللہ کے نبی خیبر میں تھے۔ حضرت جعفر فرماتے ہیں جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے ہمارا استقبال کیا، مجھے گلے لگایا اور فرمایا میں نہیں جانتا کہ مجھے فتح خیبر کی زیادہ خوشی ہے یا جعفر کی آمد کی۔ اتفاق سے ان کی آمد فتح خیبر کے روز ہوئی تھی۔ شابی سے روایت ہے کہ حبشہ سے واپسی پر حضرت جعفر بن ابی طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملے تو آپ نے ان سے معانقہ کیا اور ان کی آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ حکیم بن عتبہ سے مروی ہے کہ حضرت جعفر اور ان کے ساتھی فتح خیبر کے بعد آئے، یعنی ان کے آنے سے پہلے خیبر فتح ہو چکا تھا۔ روایت ہے کہ آپ فتح خیبر والے دن تشریف لائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے مال غنیمت میں ان کا حصہ مقرر فرمایا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت عبید اللہ بن اسلم سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جعفر سے فرمایا کرتے تھے کہ اے جعفر، تم جسمانی اور اخلاقی طور پر میرے مشابہ ہو۔ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر بن ابی طالب سے فرمایا کہ تم صورت اور سیرت دونوں میں میرے مشابہ ہو۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نہایت سخی، فیاض اور غریبوں مسکینوں کے ملجا تھے، اور کیوں نہ ہوتے، وہ خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ تھے جن کی مہمان نوازی کا کوئی ثانی نہیں۔ پھر دادا حضرت عبد المطلب کی سخاوت پورے عرب میں مشہور تھی۔ قحط کے دنوں میں دور دراز علاقوں سے اناج جمع کرنا اور اپنے اونٹوں کو ذبح کر کر کے پورے مکے میں اشیاء خورد و نوش کا اس وقت تک بندوبست کرنا جب تک کہ قحط ختم نہیں ہو جاتا، یہ تمام واقعات تاریخ کے صفحات پر نقش ہیں۔ والد ابی طالب کہ جنہوں نے 40 سال سے زیادہ عرصے تک اپنے بھتیجے کی کفالت و حمایت کی، انہیں قوت فراہم کی اور کفار سے ان کا تحفظ یقینی بنایا۔ والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت اسد کی دریا دلی اور سخاوت ضرب المثل تھی، جنہوں نے اپنے بچوں کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راحت مقدم جانی۔ ایسے عظیم خدا ترس خانوادے کا چشم و چراغ سخاوت و فیاضی میں اپنے آباء و اجداد سے پیچھے کیسے رہ سکتا ہے؟ حضرت جعفر غریبوں، لاچاروں، مسکینوں سے محبت کرتے، ان کے درمیان بیٹھتے اور ان سے باتیں کرتے، ان کے دکھ درد سنتے اور انہیں رفع کرنے کی جستجو و فکر میں رہتے۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ابو المساکین کہا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ مسکینوں کے لیے سب سے بہترین شخص حضرت جعفر بن ابی طالب تھے۔ وہ ہمیں اپنے گھر لے جاتے اور جو کچھ بھی گھر میں ہوتا کھلا دیتے۔ کبھی تو ایسا بھی ہوتا کہ گھی یا شہد کا ڈبہ نکال کر لاتے، اس میں کچھ نہ ہوتا تو ہم اسے پھاڑ کر اس میں سے جو کچھ لگا ہوتا اسے چاٹ لیتے۔ غزوہ خیبر سے فارغ ہونے کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر کو قاصد بنا کر شاہ بصرہ کے پاس بھیجا، لیکن راستے میں موتا کے مقام پر کیسر روم کے گورنر شرجیل بن عمرو نے انہیں شہید کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا بے حد دکھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کی امارت میں 3000 صحابہ کا لشکر روانہ کرتے ہوئے فرمایا، اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہوں گے، اگر یہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے۔
مکہ مکرمہ سے 1100 کلومیٹر دور اردن کے ساحل پر 2 لاکھ جدید ہتھیاروں سے لیس کیسر روم کی فوج کے مقابلے میں صرف 3000 غریب الوطن مجاہدین بڑی بے جگری سے لڑے، یہاں تک کہ امیر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت زید کی شہادت کے ساتھ ہی حضرت جعفر بن ابی طالب نے لپک کر علم اٹھایا اور بڑی برق رفتاری سے دشمن کی صفیں چیرتے ہوئے اندر جا پہنچے۔ ان کے ایک ہاتھ میں علم اور دوسرے میں برہنہ شمشیر دیکھ کر کسی میں قریب آنے کی ہمت نہ تھی، جو آتا اس کا جسم اپنے سر سے محروم ہو جاتا۔ رومی فوجی گاجر مولی کی طرح جہنم رسید ہو رہے تھے۔ اچانک حضرت جعفر اپنے سرخ و سیاہ گھوڑے کے پشت سے اترے اور پھر وادی موتا کی فضاؤں نے شجاعت و بہادری کے وہ مناظر دیکھے جن کی نظیر نہیں ملتی۔ حضرت جعفر بڑی بے جگری سے لڑے تھے۔ جھنڈا دائیں ہاتھ میں تھا، دشمن کے ایک جتھے نے زبردست حملہ کر کے وہ ہاتھ کاٹ ڈالا۔ حضرت جعفر نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا، کچھ ہی دیر میں بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا، تو پھر دونوں باقی ماندہ بازوؤں سے جھنڈا اپنی آغوش میں لے لیا اور اس وقت تک بلند رکھا جب تک کہ خلت شہادت سے سرفراز نہ ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ رومی فوج کے ایک بدبخت سپاہی نے انہیں ایسی تلوار ماری کہ ان کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جعفر بن ابی طالب کو جنت میں فرشتے کی صورت اڑتے دیکھا، فرشتوں کے ساتھ 2 پروں کے ذریعے۔ ایک صحابی نے خواب میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے دونوں بازوؤں کے عوض جنت میں 2 بازو عطا کیے، جن کے ذریعے وہ جہاں چاہتے ہیں اڑتے پھرتے ہیں۔ اسی لیے ان کا لقب جعفر طیار اور جعفر ذوالجناحین پڑا۔ طیار کے معنی اڑنے والا اور ذوالجناحین کے معنی 2 بازوؤں والا۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ جنگ موتا میں حضرت جعفر کے جسم پر تیروں و نیزوں کے 90 سے زیادہ زخم تھے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ان کے جسم کے سب زخم جسم کے اگلے حصے میں تھے۔ حضرت جعفر کی اہلیہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک روز میں گھر میں بچوں کو نہلا دھلا کر بیٹھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ رخ انور پر تبسم کے بجائے افسردگی کے آثار تھے۔ بچوں کے بارے میں دریافت فرمایا۔ بچوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سنی تو بھاگ کر قریب آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو باہوں میں لے ہی لیا تھا کہ چشم مبارک میں تیرتے آنسوؤں سے ریشے مبارک تر ہونا شروع ہو گئے۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس قدر افسردہ ہیں، کیا میدان جنگ سے کوئی غمناک خبر آئی ہے؟ فرمایا، ہاں، جعفر شہید ہو گئے ہیں۔ اس اندوناک خبر نے مجھے حواس باختہ کر دیا۔ میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکل گئی، جسے سن کر محلے کی خواتین میرے گھر آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خبر دے کر افسردگی کے عالم میں گھر تشریف لے گئے اور ازواج مطہرات سے فرمایا، جعفر شہید ہو گئے ہیں، تم جا کر ان کے گھر والوں کو تسلی دو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا علیہ السلام کو چچا حضرت جعفر اور چچی حضرت اسماء سے بے حد انسیت تھی۔ اس خبر نے انہیں بھی نڈھال کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو۔